واقعات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 23 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، سورہ مدثر کے گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفا کار تھی، بت پرستی اس کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، یعنی غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ ناظرین، بعثت کے 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین، ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ ناظرین، دعوت کیا تھی؟ نمبر 1، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 3، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں، وہ دوسروں کو شرک کی تاریکی سے نکالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ و دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا، اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ ناظرین، سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ و عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ ناظرین، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی، یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ بڑے ہر دل عزیز، نرم خوب، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دراندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اس سے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ناظرین، ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر،
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ناظرین، ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف۔ ناظرین، سعید بن زید عدوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب عدویہ اور حباب بن ارد تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر ظاہری اور ان کی بیوی رم اللہ بنت ابی نعیم بن عبداللہ بن نحام عدوی رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے، ان میں سر فہرست یہ ہیں: ام ایمن برقہ حبشیہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود ہذلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اسدی، ان کے بھائی احمد بن جہش، بلال بن رباح یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، خفیہ 3 سالہ تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن ارد، حضرت یاسر بن عامر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب بن سنان اور حضرت سمیہ بنت سلم رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ناظرین، یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔ ناظرین، اس 3 سالہ دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے۔ انہی ایام میں ایک دن حضور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ ناظرین، اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے اور اسی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن یاسر
یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 19 سالہ نوجوان تھے جنہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے مارا، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد کو فاتح ایران بنے، جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلا کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 اور 215 نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اور جو مومن آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دیں۔ ناظرین، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کروں، اس لیے ایک دعوت کا اہتمام کرو اور بنی عبد المطلب کو اس میں شرکت کے لیے بلا بھیجو۔ ناظرین، چنانچہ تقریباً 40-45 اہل خاندان جمع ہوئے۔ بات تو عام ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر تباہی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ ناظرین، ابو لہب کے کہنے پر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے بغیر ہی منتشر ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ضیافت کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مجھے کسی ایسے عرب جوان کا علم نہیں جو اپنی قوم کے لیے میری لائی ہوئی دعوت سے بہتر دعوت لایا ہو۔ یہ دین حق کی دعوت ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ناظرین، اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق
فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ناظرین، ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ ناظرین، اس پر حضرت ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، دفعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 94 کے ذریعے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ معزز ناظرین، یہ آیت سنتے ہی معزز ناظرین جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 24 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔